بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 187 سورہ کاف آیت نمبر 38۔ یہ اس دو شخصوں کے باغ کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، جو مومن تھا، اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کرتا ہے؟ یہاں کفر سے مراد شرک ہے، مانا تو شریک ٹھہراتا ہے اس ذات کے ساتھ خلقہ کا جس اللہ نے پیدا کیا تجھ کو من تراب، مٹی سے، تو کچھ بھی نہ تھا۔ گویا کہ انسان جو ہے نا وہ منی کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور نطفہ جو ہے غذا سے پیدا ہوتا ہے، اور غذا جو ہے مٹی سے۔ تو اصل میں انسان کا بنیادی جو مادہ ہے، اور غذا کے اندر بھی مٹی کے آثار موجود ہے، تو انسان اصلاً میں وہ مٹی سے پیدا ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر دوسری بات یہ ہے کہ مٹی کے بعد جو غذا بنتی ہے، اور غذا کے بعد پھر نطفہ بنتا ہے، تو وہ نطفہ ہو جاتا ہے۔ ثم سواک رجلا، پھر اللہ نے برابر کیا تجھے رجلاً، ایک برابر آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں اور یہ جسم اور یہ چلنا اور بولنا زبان عطا کی ہے، تو شرک کیوں کرتا ہے؟ لیکن اصل میں لیکن انا ہے، تو انا کا حمزے کو حذف کر دیا، اور لیکن کے نون کو نا کے نون میں ادغام کر دیا، تو لیکن نا ہو گیا۔ پھر اس کی الف کو بھی حذف کر دیا، تو لیکن نا، اور اوپر میں گول دائرہ لگایا، اس میں اشارہ حمزے کی طرف۔ اصل میں لیکن انا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی معنی کیا، لیکن انا، لیکن میں جو ہوں، ہوا ضمیر شان ہے، لیکن انا، لیکن میں، بات یہ ہو ضمیر معنی شان، یہ بات یہ کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اور ولا اشرک بربی احدا، مجھے پالنے والا اللہ ہے، مجھے دینے والا اللہ ہے، میری مدد اللہ کرتا ہے، میں کسی ولی بزرگوں کو نہیں پکارتا، غیر اللہ سے میں مدد نہیں مانگتا، اور ولا اشرک بربی احدا، میں نہیں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی، نہ کسی ولی کو، نہ کسی انسان کو، نہ جن کو، نہ غیروں کے نام کے نظر و نیاز دیتا ہوں۔ یہ اس مومن موحد نے یہ بات کہی۔ مزید اس نے کہا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، یہ لولا قلت کے اوپر داخل ہے، معنی یہ کہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا جس وقت تو داخل ہو رہا تھا اپنے باغ میں کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جملہ تو کہہ دیتا۔ تو ولولا کیوں نہیں اذ دخلت، جس وقت تو داخل ہوا جنتک معنی اپنے باغ میں، تو قلت تو کہہ دیتا، کیا کہتا؟ ما شاء اللہ، معنی یہ کہ الامر ما شاء اللہ، بات تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، یا ما شاء اللہ کانا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا، میرا اس میں کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ جب بھی یہ باغ میں چلا جاتا، یہ باغ اور یہ مال اور یہ اولاد، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی طاقت کے ساتھ ہے۔ اللہ جس کو مال دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، جو نہیں دیتا تو کوئی دے نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنا مال دیکھے یا گھر میں چلے جائے اور وہ یہ جملہ کہے کہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو کبھی زندگی میں اس کے مال پر آفت اور مصیبت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت رکھے گا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ جب اپنے گھر میں چلتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے یہ آیت پڑھی کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ یہ کہا کرو ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مانا جو اللہ چاہتا ہے تو وہ ہوگا، جو اللہ کر سکتا ہے تو وہی ہوگا، اللہ کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو اقل کم میں، من کا اپنے آپ سے، مالا مال میں، وولدا اولاد میں، تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فعسا، یہ جزا ہے، فعسا امید کرتا ہوں ربی اپنے رب سے، یوتی یعنی کہ دے دے، خیراً بہتر من جنت کا تیرے باغ سے، تو میں تو اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے تیرے اس باغ سے بہتر دے دے گا، یعنی جنت میں اللہ سے مجھے بہتر جنت مقام دے گا۔ یہ دنیا کا باغ کیا باغ ہے، اور یہ دنیا کا مال کیا چیز ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مقام جنت میں بہترین باغ اور انہار مجھے اللہ دے گا۔ وَيُرْسِلَ، اور اس مومن کی زبان سے یہ بات نکل گئی، ویسے زبان سے یہ بات نکلی، اللہ نے اس کی بات کو پورا کر دیا اور وہ باغ تباہ ہو گیا۔ وَيُرْسِلَ، اللہ بھیجا علیہ، اس تیرے باغ کے اوپر، حسبانا مانا عذاب، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو ہو جائے صبح کو یہ باغ، صعیداً مانا بالکل میدان، زلقاً بالکل ملائم، سعید کا معنی مستوی من الارض، بالکل ہموار میدان، اور زلق معنی زلقہ کا معنی پاؤں پھسل جانا، ایسا باغ، ایسا میدان جس میں انسان کے پاؤں پھسل جائے اور پاؤں ٹھہرتے نہیں ہیں، تو معنی یہ کہ بالکل ہموار میدان ہو جائے
جس میں صرف کیچڑ اور باقی کچھ نہ رہے۔ اور حسبان اصل میں حساب کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں حسبان سے مراد تیز ہوا ہو جس میں گرم لو ہو، یعنی گرم لو اور گرم ہوا جکڑ جس کو کہتے ہیں، یا حسبان کا معنی ویسے آفت اور مصیبت باغ کے اوپر آسمان سے آ پڑے۔ او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس باغ کا پانی غوراً مانا خشک۔ غور اصل میں کہتے ہیں زمین کے اندر دھنس جائے، پانی زمین کے اندر دھنستا چلا جائے تو مانا خشک ہو جائے۔ اللہ اس نہر کو، اس پانی کو خشک کر دے۔ فلن تستطیع، پس تو طاقت نہیں رکھے گا لہو، اس پانی کے لیے، طلباً تلاش کی، پھر تو تلاش نہ کر سکے گا۔ اللہ اس باغ کو بھی ختم کر دے اور اس کے پانی کو بھی خشک کر دے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ بات اس موحد نے کہی، مومن نے کہی، اور اس کی وہ بات ٹھیک نکلی، اور وہ باغ ایسا ہی ہو گیا کہ رات کو آفت آئی، مصیبت آئی، اور وہ باغ جل کر ختم ہو گیا۔ وَأُحِيطَ، اور گھیر لیا گیا بِثَمَرِهِ، اس آدمی کے تمام مال کو۔ ثمر سے منانی وہ باغ اور اس کا دیگر جو مال ہے وہ سب اللہ کے عذاب نے اس کو گھیر لیا۔ احیط میں گھیر لیا گیا اس کے مال کو، یعنی گھیر لینے والا عذاب تھا، اس کا ذکر نہیں، وہ نائب فعل ہے۔ فَأَصْبَحَ، اس آدمی نے صبح کی، يُقَلِّبُ، مروڑتا تھا، الٹ پلٹ کرتا تھا، کفئی، اپنی ہتھیلیوں کو، علامہ، اس خرچے کے اوپر، انفق فیہا، جو اس نے باغ میں لگایا تھا، یعنی جو کچھ اس باغ میں اس نے مال لگایا تھا۔ مثال کے طور پر آج کل کے زمانے میں جیسے لوگ شاول کے ذریعے باغ بناتے ہیں، ٹریکٹر لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، دیگر اس میں اینٹوں سے اس کی چار دیواری لگاتے ہیں، اس میں درخت لگاتے ہیں، اور نرسری سے اس میں مختلف قسم کے درخت لا کر لگاتے ہیں، تو بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ تو اس خرچے کے اوپر وہ آدمی بڑا پریشان تھا کہ باغ تو گیا لیکن وہ میرا خرچہ بھی اس میں ساتھ چلا گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور یہ گرا ہوا تھا، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں کے بل، بالکل ختم تھا۔ وَيَقُولُ، اور وہ شخص کہتا تھا، یا لیتنی، ہائے افسوس، لم اشرک بربی احدا، میں نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک، میں غیر اللہ کے نام کی نظر نہ دیاتا اور غیروں کے نام نہ جھکتا غیروں سے۔ میں نے تو یہ کہا کہ میرے اولیاء ہے، میرا حاجت روا ہے، وہ میری مدد کریں گے، وہ تو کچھ بھی نہ کر سکے، میں نے شرک کیا۔ گویا کہ یہ آدمی مشرک تھا، اس لیے اس نے اقرار کیا آخر میں شرک کا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ اب اس کی وہ جماعت، وہ جو اس کے پیر تھے، اس کے جو مرید تھے، اور اس کی جو جماعت پارٹی والی پیچھے جو کہتا ہے کہ میں اعز نفرا، میری جماعت بڑی مضبوط ہے اور میرے افراد ہے، میں پیروں کو اور آستانوں کا سر پکڑا ہوا، ان کا میں نے سہارا پکڑا ہوا ہے، تو وہ جماعت اس کے کام نہ آئی۔ اور خود بھی یہ کہتا تھا کہ میرا مال ہے اور اولاد ہے اور میں زور والا ہوں، خان ہوں، چودھری ہوں، ملک ہوں، تو خود بھی بدلہ نہ لے سکا اور جماعت بھی اس کی بدلہ نہ لے سکی۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ، نہ تھی اس کے پاس، فِئَةٌ، ایسی جماعت، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتی، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور خود بھی یہ بدلہ نہ لے سکا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہنالک اس وقت، وہاں، یعنی قیامت کے اندر بھی، الولایت اختیار، للہ خاص اللہ کے لیے، الحق کی جو سچی ذات ہے۔ یا ہنالک معنی ایسے وقت میں، یعنی جیسے اللہ کا عذاب آ جائے تو دنیا کے اندر مراد ہے، ہنالک ایسے وقت میں، الولایت، ولایت معنی اختیار اور قدرت، للہ الحق، ایک اللہ سچے کی ہے۔ وہ خیر، اللہ بہتر ہے، ثواباً بدلے کے اعتبار سے، وہ خیر، بہتر ہے، عقباً انجام کے اعتبار سے۔ معنی یہ کہ کاموں کا انجام اللہ اچھا کرے تو وہ اچھا ہوتا ہے، اگر اللہ اچھا نہ کرے تو وہ پھر برا رہتا ہے، اللہ بدلہ بھی اچھا دیتا ہے۔ الولایت، وہ کے فتح کے ساتھ ابو عبید کہتے ہیں کہ الولایت للہ، یہ اللہ کے لیے، اور ولایت کثرت کے ساتھ للناس، یہ لوگوں کے لیے ہے۔ ولایت معنی اختیار اور تصرف۔